وہ رجب کی رات تھی، جمعہ کی رات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں جنت کے داروغہ حضرت رضوان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ فردوس کو کھول دیا جائے۔ وہ آسمان و زمین میں ندا کرنے والا ندا کرنے لگا۔ کیا ندا کرنے لگا؟ الا ان النور المخزون المکنون، کہ سنو سنو، وہ نور جو آج تک پوشیدہ تھا، وہ نور جو آج تک محفوظ رکھا گیا تھا، وہ نور جس کی حفاظت کی گئی تھی، وہ نور آج کی شب میں کہ جس نور سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے، اس رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکم مبارک میں تشریف، آپ کے شکم مبارک میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ بہت ہی جلد لوگوں کے درمیان بشیر و نذیر ہو کر کے ظاہر ہو گئے۔ دوسری ایک روایت میں جس کی روایت کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کان من دلالت حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل دابۃ کانت لقریش نطقت تلک اللیلۃ وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ هو امام الدنیا وسراج اہلها ولم يبقى سرير ملك من ملوك الدنيا الا اصبح منكوسا ومرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك اهل البحار يبشر بعضهم بعضا له في كل شهر من شهوره نداء في الارض ونداء في السماء ان يبشروا فقد آن لابي القاسم ان يخرج الى الميمونه المباركه۔ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والد مبارک والد محترمہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے فرمایا کل دابۃ کانت لقریش، کہ قریش کے جتنے بھی جانور تھے، نطقت تلک اللیلہ، اونٹ ہو بکریاں ہو، جتنے بھی جانور تھے، کہتے ہیں کہ اس رات میں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ جانور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد مبارکہ کے شکم مبارک میں تشریف لا چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ رب الکعبہ وہ امام الدنیا، کہنے لگے کہ کعبہ کی قسم وہ دنیا کے بھی امام ہے، دنیا والوں کے لیے چراغ ہے، تاکہ ولم یبقى سریر من ملک من ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ایسا نہیں رہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد محترمہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے اور ان کے سروں کا تاج الٹا ہو کر زمین پہ نہ گر گیا ہو، زمین پہ نہ گر گیا ہو۔ گویا کہ اشارہ ہے کہ سنو بادشاہوں کا بادشاہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے، مالکوں کا مالک دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ اب حکومت جو چلے گی مصطفیٰ کی یہ حکومت چلے گی، جنگا جو چلے گا مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا، ڈنکا جو بجے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجے گا۔ دنیا میں بھی ان کی شان ظاہر ہوگی، قیامت میں بھی ان کی شان ظاہر ہوگی۔ پناہ لینے والے دنیا میں بھی انہی سے پناہ لیں گے، آخرت میں بھی پناہ ملے گی تو انہی کے دامن میں آ کر پناہ ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم میں والد محترمہ میں آنے کی شان ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَىٰ وُحُوشِ الْمَغْرِبِ، کہ مشرق کے رہنے والے جانور مغرب کی طرف بڑھے، مغرب کے رہنے والے جانور مشرق کی طرف بڑھے۔ کیوں؟ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے کہ وہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے جو انسانوں کو بھی ظلم سے نجات عطا فرمائے گا اور جانوروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک سکھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرماتے وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبَحْرِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُم بَعْضًا، کہتے اتنا ہی نہیں، سمندر والے بھی آئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ کہتے کہ ندا آنے لگی زمین سے بھی آسمان سے بھی کہ خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، بشارت ہو، بشارت ہو، مبارکبادی ہو، مبارکبادی ہو کہ سنو ابو القاسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ دنیا میں آئیں گے تو خود بھی برکت والے ہو کر آئیں گے اور دنیا میں برکت بانٹتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شان ہمارے آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور جب دنیا میں تشریف لائے تو شان یہ ہے جو بھی دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں اگر گفتگو کی جائے تو
فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرماتے کہ سنو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، شان یہ ہے کہ ایسا حسن و جمال لے کر کے آئے ہیں کہ ایسا حسن و جمال آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ایسا حسن و جمال آج تک کسی نے جمال نے دیکھا نہیں. ایسے حسین و جمیل بن کر تشریف لائے ہیں کہ آج تک کسی عورت نے ایسا بچہ جلا ہی نہیں ہے. ہمارے خلقت مبرأ من کل عیب، آنے والا اس شان سے آیا ہے کہ ہر عیب سے پاک و صاف ستھرا ہو کر آیا ہے، ہر عیب سے پاک ہو کر آیا ہے. گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ جب آنے والا نبی عیب سے پاک ہے تو اس کا خدا کیسے عیبی ہو سکتا ہے؟ آنے والا نبی جب خدا سے پاک ہے تو آنے والا نبی جب ہر عیب سے پاک ہے تو یقیناً اس کا خدا بھی ہر عیب سے پاک ہے. عزیزان ملت اسلام میں فرماتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ محبوب جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شان مبارکہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنے کی خوشی کیا منائی گئی، کس طرح سے آپ کی خوشیوں کا اظہار کیا گیا. آج کہنے والے کہتے ہیں نا کہ تم نبی کی آمد پہ خوشی کیوں مناتے ہو؟ ہم کہیں گے کہ حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جانوروں نے خوشی منائی ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. دریا والوں نے خوشی منائی ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. زمین والوں نے خوشی منائی ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. آسمان والوں نے اس کی خوشی منائی ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. خود رب نے خوشی منائی ہے، اس کا ذکر آیا ہے. اگر کسی نے خوشی منائی نہیں تو صرف شیطان و ابلیس ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سب سے زیادہ چیر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسری حدیث پاک آپ حضرات ملاحظہ فرمائے. یہ روایت جو ہے نا ابن قتیبہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ لما حضرت ولادت آمنہ قال اللہ تعالی لملائکته افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان كلها وامر الله تعالى الملائکة بالحضور فنزلت تبشر بعضها بعضا وتتاولت جبال الدنيا وارتفعت البحار وتباشر اهلها فلم يبق ملك الا حضر واخذ الشيطان فغل 70 غلا والقي منكوسا في لجة البحر الخضراء وغلت الشياطين والمرضى ولبست الشمس يومئذ نورا عظيما وأقيم على رأسي 70,000 حورا في الهواء ينتظرون ولادة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكان قد أعزنا الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحمل ذكورا كرامة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن لا تبقى شجرة إلا حملت ولا خوف إلا عاد آمنا. فلما ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امتلأت الدنيا كلها نورا وتباشرت الملائكة وضرب في كل السماء عمود من زبرجد وعمود من ياقوت قد استنار به وهي معروفة في السماء. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قيل هذا ما ضرب لك استبشارا بولادته. وقد أنبت الله تعالى ليلة على شاة نهر الكوثر 70,000 شجرة من المسك الأزفر جعل ثمارها بخور أهل الجنة وكل أهل السماوات يدعون الله بالسلامة ونكست الأصنام كلها. وأما اللات والعزى فإنهما خرج من خزانتهما هما يقولان ويا قريش جاءهم الأمين جاءهم الصديق لا تعلم قريش ماذا أصابها. وأما البيت فأيما سمعوا من جوفي صوتا وهو يقول ألا يرد علي وهو يقول الآن يرد علي النوري الآن يجيئني الزواري الآن أطهر من أنجاس الجاهلية. أية العزى هلكت ولم تسكن زلزلة البيت 3 أيام ولياليها. وهذا أول علامة رأت قريش من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی خوشی منانے پر چڑھنے والے، دل میں حسد و جلن رکھنے والے دیکھے کہ ہم سنی سے عقیدہ مسلمان صرف ایسے ہی نبی کی آمد کا جشن نہیں مناتے، اگر ان کی آمد کا جشن کنوں نے منایا ہے، کس نے خوشخبری دی ہے. اس روایت میں ملاحظہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد محترمہ آمنہ کی شکم مبارک میں آ گئے، آپ کی ولادت مبارک کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کس لیے فرمایا جا رہا ہے؟ نبی کی
آمد کی خوشی میں فرمایا جا رہا افتحوا الابواب السماء كلها، ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے، فرمایا والابواب الجنان كلها، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں زمین پہ چلو، زمین پہ چلو، فتنزل زمین، فرشتے زمین پہ آتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے گئے۔ کس کی مبارکبادی پیش ہو رہی ہے؟ نبی کی آمد کی مبارکبادی پیش ہو رہی ہے۔ مبارکباد پیش کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وتطاولت جبال الدنیا وارتفعت البحار وتباشر اهلها، فرماتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ پہاڑ جو طویل ہو گئے اور سمندری کی جو بہ گئے، سمندروں کی جو موجیں ہیں وہ اٹھ اٹھ کر کے اونچے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کی بلندیوں کے ساتھ مل گئے اور آپس میں یہ موجیں پہاڑوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ فلم یکن ملک، کہتے کوئی بھی فرشتہ باقی نہیں گا، سب کے سب حاضر ہوئے۔ شیطان کو لایا گیا، 70 ابلیس کو لایا گیا، 70 زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، الٹا منہ اس کو سبز سمندر کے نیچے میں ڈبو دیا گیا، دوسرے شیاطین شرکس وغیرہ کو قید کر دیا گیا۔ کہتے البست الشمس یومئذ نورا عظیما، اس دن سورج کو ایک خاص قسم کا عظیم نور عطا کیا گیا، عظیم نور عطا کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سورج کے نور کے اوپر میں 70,000 نوروں کو فضا میں رکھا گیا۔ کیوں؟ ینتظرون ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب انتظار کر رہے کہ جب کب آقا دنیا میں تشریف لا رہے، کب آقا دنیا میں تشریف لا رہے۔ اے سنیو قربان ہو جاؤ، آج جو ہم نبی کی آمد کا مہینہ آتا ہے اور جب 12 ربیع الاول شریف کے صبح صادق کا وقت آتا ہے، سنی صحیح عقیدہ مسلمان اپنے سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کر کے نبی کی آمد کے انتظار میں جمع ہو جاتے ہیں، نبی کی آمد کے انتظار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف ہمارا عمل نہیں ہے بلکہ فرشتوں نے بھی یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ فرمایا کہ ینتظرون ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک اتنا ہی نہیں، اسی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سال جتنی بھی عورتوں کے پیٹ میں جتنے بھی بچے ہوں گے حکم دے دیا جائے کہ سب کے سب مصطفیٰ کی برکت سے سب کے سب لڑکے ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرماتے جو بھی درخت تھا خالی دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھلدار بنا دیا۔ فرماتے کہ کوئی بھی خوف نہیں تھا جو امن و امان کے ساتھ لوٹ کر نہ آیا۔ کہتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت مبارک ہوئی، کیا ہوا؟ امتلأت الدنیا کلھا نورا، کہ پورے کی پوری دنیا نور سے منور ہو گئی، پوری دنیا نور سے منور ہو گئی۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ نور والا جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں تاریکی کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ دنیا میں تاریکی کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ وتباشرت الملائکہ، کہتے جب تشریف لائے فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے لگے۔ کہتے کہ اتنا ہی نہیں، آسمان میں زبرجد کا ایک ستون لگایا گیا، یاقوت کا ایک ستون لگایا گیا جس سے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ کہتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب میدان آسمان پہ تشریف لے گئے، اسی ستون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ستون ہے جو آپ کی آمد کی خوشی میں رب تعالیٰ نے جس کو وجود دینے کا حکم دیا تھا۔ تو میرے عزیز، جو ستون مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں تیار کیا گیا اس کو فنا نہیں کیا گیا، باقی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اشارہ ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا، ان کی آمد کا ذکر بھی باقی رہے گا اور ان کی آمد کے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی میں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انبت اللہ لیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت کی رات میں نہر کوثر کے کنارے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک کے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 درخت لگوائے، 70,000 درخت لگوائے اور حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو پھل ہوگے اس کے ذریعے سے جنتیوں کو خوشبو پہنچائی جائے گی۔ وَكُلُّ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ يَدْعُونَ اللَّهَ بِالسَّلَامَةِ، جتنے بھی آسمان والے تھے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرنے لگے۔ بت اندھے منہ گر گئے، لات و عزا اپنے مقام سے نکل آئے، قریش والوں کو مبارکباد دینے لگے کہ سنو صادق و امین تشریف لے آئے ہیں، دنیا کو صداقت کا درس دینے والے تشریف لے آئے ہیں، دنیا کو امانت کا درس دینے والے تشریف لے آئے ہیں۔ ماذا اصابہما واما البیت فایما سمی من جوفہ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اور بھی چیزیں اس کے اندر ذکر ہے، لیکن ایک خاص چیز کا اس میں ذکر ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو کھانے کا
بابا خوشی کے مارے 3 دن 3 رات تک لگاتار جھومتا رہا، 3 دن 3 رات تک لگاتار جھومتا رہا۔ یہ جھومنا کس لیے ہے؟ نبی کی آمد کی خوشی میں تو ہے، نبی کی آمد کی خوشی میں تو ہے۔ آج ہم سنی سے عقیدہ مسلمان نبی کی آمد پہ جھومتے ہیں تو تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دے، اس لیے کہ ہم نے کو تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درس دیا ہے اس درس پہ ہم قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس زنزل مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے یا رسول اللہ ذکر آپ کا سنا تو گائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نبی کی شان کیا؟ حضرت سیدہ عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا لاڈلا دنیا میں تشریف لایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا اور نور پھیلتا گیا۔ فرماتے کہ میں مکہ میں ہوں لیکن مکہ کی سرزمین میں رہ کر میرے بچے میرے بیٹے کے ولادت کے وقت میں جو نور ظاہر ہوا تو اس نور کی تابندگی میرے آنکھوں کو بھی ایسی محسوس ہوئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا، پورا مشرق منور ہو گیا، پورا مغرب منور ہو گیا، پوری دنیا روشن ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے سنی اپنی قسمت پہ رشک کرو۔ فرماتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرا لاڈلا دنیا میں تشریف لایا تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ سجدے میں چلا گیا، وہ زمین پہ سجدے میں چلا گیا۔ بتانے کے لیے آ گئے ہیں کہ بتوں کو سجدے سے نجات دلانے والی ذات دنیا میں تشریف لا چکی ہے، ایک خدا کی عبادت کے لیے لوگوں کو جھکانے والی ذات دنیا کے اندر میں تشریف لا چکی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین پہ سجدہ کیا، اشارہ کیا کہ پہلی قوم میں ایسا ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حکم یہ ہے کہ عبادت کر سکتے ہیں تو صرف اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، گھر پہ عبادت نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی دوسرے حصے میں عبادت نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حکم یہ ہے کہ عبادت کرنا ہے صرف اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں، دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا نبی دنیا میں آ کر زمین پہ سجدہ کر کے بتا رہا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں سنو کہ تمہارے نبی کی برکت سے اللہ نے پورے گئے زمین کو تمہارے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا ہے، جہاں چاہو تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ سنو ایک خدا کی عبادت کی طرف تم کو بلانے والا دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرے لاڈلے نے اپنی زبان سے جو کلمہ بیان کیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی آنے والا آ رہا ہے اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہوا بیان کرتا ہوا آ رہا ہے۔ یقیناً میرا عزیز میرا یقین کہتا ہے کہ مصطفیٰ صرف دنیا میں آ کر ہی نہیں اپنی ماں کے شکم مبارک میں بھی رہے تو اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے گئے، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے گئے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ کے لاڈلے شہزادے حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے، جب آپ کی والدہ کو چھینک آتی تھی آپ اپنے شکم مبارک سے والدہ کی چھینک کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترمہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا محی الدین میرے شکم مبارک میں تھا تو تہجد کے وقت اس کے بعد سے میں یہ سنتی تھی کہ میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں آ رہی ہے۔ جب ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی شان کیا ہوگی۔ میرے دل دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ تعریف و توصیف مکمل ہونے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، جو بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کی گود میں جانا چاہتا ہے، جو بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے، جو بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے ہم گنہگار امتی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے
پہلے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے بخش دے، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ غیبی ندا آتی ہے کہ اے محبوب آپ کی بلند ہمتی کے سبب آپ کی امت کا معاملہ ہم نے آپ کے سپرد کر دیا۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ جو نبی ولادت کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا ہے، کل قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے بھولے گا؟ کل قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے بھولے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پیدا ہوا تو ہم کو یاد کیا، زندگی بھر ہم کو یاد رکھا، قبر مبارک میں ہے تب بھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائے بلند ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا میزان عمل پہ کوئی کام آئے گا، میرا نبی کام آئے گا۔ حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے جام جو پلائے گا ہماری پیاسوں کو بجھائے گا اور میرا نبی بجھائے گا۔ ان سگاں سے آسانی سے جو گزارے گا میرا نبی گزارے گا۔ تو میرا عزیز اللہ تعالیٰ نے جب ایسا رحم کرنے والا نبی، ایسا پیار کرنے والا نبی، ایسا محبت کرنے والا نبی، ایسا ہمارے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے والا نبی، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، پھر کیا بات ہے کہ ہماری زبانیں اس نبی کے ذکر میں مشغول نہیں گئی تھی، اس نبی کے مدح و ثنا میں مشغول نہیں گئی تھی؟ اگر میرے امام کی تعلیمات تو سنیے کہ میرا امام کیا فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، صبح و شام مصطفیٰ کا ذکر ہو، چلتے پھرتے مصطفیٰ کا ذکر ہو، اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا ذکر ہو، زبان کھلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، آنکھ لگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، آنکھ کھلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں۔ ایسی عادت ہو جائے کہ جب دنیا سے ہم جائے تو زبان پہ مصطفیٰ کا ذکر ہو، زبان سے مصطفیٰ کا ذکر ہو۔